رائزنگ پاکستان میں آج آپ کی ملاقات کروائیں گے. آج یلو صوفے پہ ہمارے ساتھ دیں گی ڈاکٹر ہما شفیق جو کہ میڈیکل سائنٹسٹ ہیں. اچھا, ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ جو انہیریٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فیملی میں رن کری ہے یہ ڈیزیز, موروثی بیماری جس کو کہا جاتا ہے, اس کی جینز پہ یہ اسٹڈی کرتی ہیں, اس کو اسٹڈی کر کے بتاتی ہیں, اور بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں جو کہ انہوں نے ہم سے شیئر بھی کیے آف ایئر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آن ایئر بھی آج ہم سے شیئر کریں. السلام علیکم ڈاکٹر. السلام علیکم جی, میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے, آپ سنائیں سب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میڈیکل سائنٹسٹ یعنی ڈاکٹری بھی کرنی تھی اور سائنٹسٹ بھی بننا تھا, تو یہ مل گئے دونوں. نہیں, ایکچولی اگر میں آپ کو اپنا خواب دکھاؤں, جو ہم لوگ ہوتا ہے نا کہ ایک جو بیسکلی پیرنٹس ہمارا خواب دیکھتے ہیں کہ یا بچہ ڈاکٹر بنے یا بچہ انجینئر بنے, تو اسٹارٹنگ سے ہی میرا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے سائنٹسٹ. اب یس, وین آئی گو ان ٹو دس فیلڈ, جب اس فیلڈ میں آگے بڑھتی گئی تو مجھے کلینکل سائڈ بہت زیادہ اٹریکٹ کی, کیونکہ میں نے پاکستانی عوام کو دیکھا ہے, لوگوں کو دیکھا ہے, بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, ان کی فیملیز سفر کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نو, دے آر ان اویئر آف دا سرکمسٹانسز جو ان کی باڈی میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس کیوروسٹی میں مجھے لگا کہ مجھے اس طرف آگے جانا چاہیے, لوگوں میں ان اویئرنیس ہے. تو دیٹس وائی آئی پروسیڈیڈ ان جینیٹکس. میں نے جینیٹکس کو چوز کیا, اور میری گریجویشن سے پوسٹ گریجویشن اینڈ دین پی ایچ ڈی کنٹینیوس ہیومن اینڈ مولیکولر جینیٹکس میں رہی اسٹڈی. اور اب ہم لوگ ینگ ریسرچرز کو, جو پاکستانی ینگ ریسرچرز ہیں, ان کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے اسٹارٹ اپ پلان بناتے ہیں. آئی ایم ورکنگ ایز اے بایو انٹرپرینور. اور پی ایچ ڈی کس میں تھی؟ پی ایچ ڈی میری بایو کیمسٹری اینڈ مولیکولر جینیٹکس. اوہ یا, I know. اوہ اچھا, مولیکولر جینیٹکس اینڈ بایو کیمسٹری. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ہمارے اوپر سے گزر گیا. تو یہ اس کو ذرا تھوڑا سا آسان اردو میں تشریح کریں نا, کہ یہ ہے کہ مولیکولر جینیٹکس. مولیکولر جینیٹکس مینس جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ہیومن باڈی ہے. ایوری ون نوز کہ ہیومن باڈی جو ہے ایک فلیش, ٹھیک ہے, فلیش سے بنا ہوا ہے, بلڈ ہے اور دوسرے آرگنز ہیں. اگر ہم بات کریں ہیومن سیل کی, تو ہیومن سیل از میکنگ دا ہیومن باڈی. ہاؤ کہ سیل ٹو سیل جوائن ہو کے ایک ٹیشو بناتا ہے, ٹیشو آرگنز بناتے ہیں. آرگن ایک پورا آرگن سسٹم ہے, جیسے ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, ہمارا ایک رینل سسٹم ہے جس سے ہماری جو ایکسیس ٹاکسک ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو رہا ہے. تو یہ سارے جو سسٹمز ہیں یہ ایک آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, اور یہ آرگنائزیشن ہمارا ہیومن جینوم چلا رہا ہے, ہمارا ڈی این اے چلا رہا ہے, اور جو ایک ہیومن سیل کے ایک چھوٹی سی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے, مائکروسکوپک ہے, لیکن اگر ہم اسے نکالیں تو یہ 2 میٹرز لانگ ہے. اس 2 میٹر لانگ ڈی این اے سیگمنٹ میں thousands آف جینز ہیں جو ہمارے کریکٹرسٹکس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کریکٹرسٹکس کو آگے انہینس کرتے ہیں, اور بیماریوں کو بھی. جی بالکل, بیماریاں اسی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آج کل یہ ریسرچ چل رہی ہے کہ انوائرمنٹ از افیکٹنگ دا جینس. ہماری جو جینس ہیں ان پہ انوائرمنٹ بھی افیکٹ کر رہی ہے. ہم جو بھی انہیریٹنس لیتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, اینسسٹر سے, اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری باڈی کو آگے چلانے میں. تو یہ سارا بیسکلی حقیقت ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ, اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کی اسپیشلٹی یہی ہے کہ آپ جو انہیریٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کی جینز کو آپ اسٹڈی کرتی ہیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا ایکسپیرینسز آپ کے رہے, آپ کو کیوں لگا کہ یہی اسٹڈی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی؟ اور وہ خاص کون سی بیماری تھی جس پہ آپ نے کام کیا؟ یس, بیماریاں تو بہت سی ہیں سر, جو ہم لوگ آج کل آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں. 5,000 more than 5,000 انہیریٹڈ جینیٹک ڈیزیزز ہیں جو گلوبلی پورے ورلڈ میں ہیں. ہمارے پاکستان میں 200 کامن جینیٹک ڈیزیزز ہیں جو ان اویئر ہیں. یہ وہ ڈیزیزز ہیں جو ابھی تک لوگ ان اویئر ہیں, یہ انہیریٹ ہو رہی ہیں ہمارے اینسسٹر سے, نو ون نوز. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کانسنگینٹی. کانسنگینٹی از بیسکلی جو ہم کزن میرجز اور پھر وہ جو فیملیز میں رن ہو رہی ہیں, ہم لوگ جائیداد کی وجہ سے پراپرٹی باہر نہ جائے, یا ہمارے کلچر ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, کوئی نارمز ہیں جس کی وجہ سے فیملی ٹرینڈ ہے کہ شادی اندر ہی ہونی چاہیے. تو یہ بہت بڑا ایک میجر فیکٹر ہے جو ہمارے جو اینسسٹرز ہیں وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, لیکن اس کی وجہ سے بہت سی ایسی ریئر ڈیزیزز ہیں جو اب پرومیننٹ ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اب فار ایگزامپل اگر آپ کی کزن میرج ہوتی ہے تو آپ کے جو بھی جینیٹک میوٹیشن ہے, میوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک سڈن چینج آف جین
آتا ہے ہماری جین میں, ایک سڈن چینج آتا ہے, وہ آگے پھر انہیریٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی کزن میرج ہوگی تو اس کی ایک 1 کاپی موجود ہے فیملی میں, اگر دوسرے کے ساتھ آپ کی فیملی کا ایک اور ممبر ہے اس کی 2nd کاپی ہوگی. وہ دونوں کاپیز اگر مل کے آپ کے آف اسپرنگ میں اگر چلے جائیں تو دیٹ ول بیکم ڈومیننٹ ڈیزیز. تو یہ اس طرح کی ہماری جو ریئر جینیٹک ڈیزیزز ہیں وہ 2 کاپیز بن کے آٹومیٹکلی وہ پھر اچھا مثلا 2-3 بیماریاں ہمیں بتائیں, خاص طور پہ وہ جس پہ آپ نے کام کیا. جی میں اگر بات کروں کنجنیٹل ایلوپیشیا جینز کی, جس پہ ہمارا ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا. کنجنیٹل ایلوپیشیا بیسکلی بال جھڑ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو بالڈنس ہوتی ہے, بالڈنس میں یہ ہے کہ آپ کے سر کے بال گر گئے, ٹھیک ہے. ایلوپیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے بال, آئی بروز, آئی لیشز, آپ کی باڈی کے جو ویلس ہیئر ہوتے ہیں, ٹرمینل ہیئرز ہوتے ہیں, وہ سارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بائی برتھ بھی ہوتا ہے اور ایج کے کسی ایسے فیکٹر میں ہوتا ہے کہ آپ کی یہ چیز ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس ایک فیملیز تھیں, میں جگہ کا نام لینا نہیں پسند کروں گی. وہ فیملی یہ تھی کہ ان کا کمپلیٹ یہ ہوتا تھا کہ ان کی بال جھڑ جو تھا بہت زیادہ سویئر ہو گیا تھا بچوں میں, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ کرسڈ ہیں. انہوں ان ایجوکیٹڈ تھے, ان کے پاس اویئرنیس نہیں تھی, اور وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے کنٹینیوس جو شادیاں ہیں اپنی ہی فیملی میں کر رہے تھے, اور وہ چیز اسٹرانگ ہوتی گئی, اگریسو ہوتی گئی, اور جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا تھا. اور اس چیز کے خط کم ہونے کے بجائے وہ چیز بڑھتی گئی, اور نہ صرف بال جھڑ, ان کی اور میٹابولک پرابلمز آ گئیں, ان کے لنگ ڈیمیج ہو گئے, ان کی کڈنی. مطلب یہ ہے کہ آپ کے جینیٹک جو ہے نا وہ پھر جینز جو ہیں وہ اگر ریلیٹڈ رہیں, لنکڈ رہیں, وہ ان میں کوئی ڈائیورسٹی نہ آئے تو پھر وہ بہت زیادہ ایڈورس افیکٹ کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کی سیمپلنگ, ویسے بہت مشکل کام ہے, تو وہ چیلنجز پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں آرام سے, وہ بھی آئیں. اچھا آپ نے ان کی سیمپلنگ کی؟ جی جب سیمپلنگ کی تو پھر انہوں نے کافی زیادہ ریسٹرکٹ کیا اس چیز کو. ان کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے. بہرحال وہ کر کے ہم لوگ فارغ ہوئے. جب ہم نے ریسرچ کی, پبلیکیشنز ہوئیں, اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک اویئرنیس پھیلائیں. یہ تو چلو ہماری ایک پڑھائی کا پروجیکٹ تھا, ہم نے انڈیپینڈنٹلی بعد میں کوشش کی اس فیملی کو اپروچ کرنے کی, ان کو اویئرنیس دلانے کی, اور انہی کی تصاویر ہم نے جو لے لی تھی بعد میں ہم نے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ چیز جو ہے آپ کی ایک سارٹ آف اے ڈیزیز ہے, یہ ایک بیماری ہے جو یہ رن ہو رہی ہے. اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں تو یہ کم ہو سکتی ہے, اس کا خدشہ بڑھ سکتا ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان پہ کوئی قہر ہے, ہاں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا قحط ہے یا کرسڈ ہے, یا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ وہ رہ بھی ایسے علاقے میں رہے تھے, ہوتا ہے وہ علاقہ کیا ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں آپ جنرلی سمجھتی ہیں سوسائٹی کے اندر, یا اس کا حل کیا ہے؟ مثلا کزن میرجز کو اوائڈ کرنا چاہیے, یا بہت زیادہ فیملیز جو ہیں وہ, جی آپ جو سوال کر رہے ہیں, کزن میرجز جو ہیں وہ اتنی ہارمفل نہیں ہیں. 95% چانسز ہیں آف سپرنگ کے کہ وہ ہیلدی ہوگا. دیر از اے 5% چانس آف جینیٹک ڈیزیز. اگر آپ کزن میرجز نہیں, اگر آپ ڈائیورسیفائی کرنا چاہیں, اگر آپ کہیں اور شادی کرنا چاہیں تو اس میں 2.5% چانس ہوتے ہیں. کزن میرجز ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ فرسٹ کزن کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے چانس تھوڑے بڑھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ سیکنڈ کزن کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ پھر اور ذرا ہو جائے گا. اسی طرح تھرڈ کزن جو ہے وہ سیم جو جنرل پاپولیشن کے ساتھ میرج ہو رہی ہے وہ اس کے ایکول ہو جائے گا. تو اور دوسرا یہ کہ جو کنسنگینٹی ہے, اگر یہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے فیملی میں, اس سے پہلے نئی شادیاں ہوئی, تو وہ بھی جنرل پاپولیشن کے سیم ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ کنٹینیوس آپ کی فیملی میں شادیاں ہو رہی ہیں اور یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ کی پراپرٹی کہیں باہر نہ جائے, یا آپ کا ایک ٹریڈیشن ہے, جی, تو وہ اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں ریئر آٹوزومل ریسیسو جینیٹک ڈس آرڈرس کے. ایک جینیٹک ڈس آرڈرس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو آپ کے آٹوزومس پہ افیکٹ کرتی ہیں اور جو آپ کے ایکس کروموزومس پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو آپ کے کروموزومس کو افیکٹ کرتے ہیں, جیسے کروموزوم بیسکلی ایک کمپیکٹ سا اسٹرکچر ہے جو آپ کے ڈی این اے کو سنبھالے ہوئے سیل میں. تو اگر وہ کروموزوم جو ہے اس کا کوئی ایک آرم نہ بنے یا کروموزوم کمپلیٹ نہ ہو تو وہ کروموزومل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں, جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہر انسان میں جو ہے وہ 46 کروموزومس ہیں, 23 مدر سے, 23 فادر سے, آل کمپلیٹ 46 کروموزوم. ان 46 کروموزومس میں اگر ایک بھی پیئر کوئی افیکٹ یا ڈیفیکٹ ہو جائے تو آپ کی جینیٹک ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل ڈاؤن سنڈروم ہے. ہمارے جو بچے آپ نے دیکھے ہوں گے, جو ہماری جو پچھلی ایک قوم تھی منگولز, جنہیں کیا کہا کرتے تھے, ان کے فیچرز ہوتے تھے, تو دیٹ از بیسکلی این ایگزامپل آف کروموزومل ڈس آرڈر. کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں انہیں ملٹی فیکٹوریل کہتے ہیں, اس میں کمپلیکس جینز انوالو ہوتی ہیں,
اور وہ جینس جو ہے نا وہ انوائرمنٹ سے بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آج ڈاکٹر صاحبہ نے پورا سائنسدان بنانا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ جو ہمیں باتیں بتا رہی ہیں اگر یہ ساری مجھے سمجھ آئیں تو اس کے بعد میں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتا ہوں کیونکہ اب سائنسدان تو میں بن گیا ہوں. لیکن نہیں, آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا لیب میں ٹائم گزارنا پڑے گا, اس کے علاوہ گزارا نہیں. وہ کہتے ہیں بلی نے شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا نا, ساری باتیں نہیں بتائیں گے. اچھا جی, ایک چھوٹا سا سبین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہمارا پورا کرو بھی اور کنٹرول روم بھی ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں ایسے شوق سے اور انہماک سے سن رہا ہے, اس لیے کس طرح کے موضوعات پہ بات ہوتی نہیں ہے. سائنس کس طرح سے کہاں ہیومن برین کو لے کے جا رہی ہے اور ہیومن برین سائنس کو لے کے جا رہا ہے, بہت ہی دلچسپ ہے. ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ڈاکٹر ہما سے گپ شپ جاری رہے گی. رائزنگ پاکستان میں آج میڈیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر ہما شفیق نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور آج ہم بات کریں. رائزنگ پاکستان میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں جہاں پر بات زیادہ تر نہیں ہو رہی ہوتی, وہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے, وہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا ہماری جو زندگی ہوتی ہے اس پہ بہت اثر ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے انہیریٹڈ ڈیزیزز کے بارے میں, ان کی جینس کو آپ اسٹڈی کرتی ہیں. میں چاہوں گی اسپیسیفک تو ہم ڈیزیزز پہ, آپ نے کہا 200 ڈیزیزز ہیں جو پاکستان میں جس سے ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن کچھ کامن ڈیزیزز جو کہ انہیریٹڈ ہیں جن کی جینس کو آپ نے اسٹڈی بھی کیا, اور جو آڈینس ابھی ہمیں دیکھ رہی ہے انہیں پتہ ہو, جس طرح مسکنسیپشنز بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں آپ خود بھی بنانے لگ جاتے ہیں کہ کرسڈ ہیں اور یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں, تاکہ سب کو پتہ ہو اور وہ جو کزن میرجز ہیں اور بہت ساری اور جو پریکاشنز ہیں وہ لے سکیں. جی بالکل. میں نے جو کامن جینیٹک ڈیزیزز کی بات میں اگر کروں تو ہمارے اگر وومن کو لیا جائے تو بریسٹ کینسر از ویری کامن, ٹھیک ہے, اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے, اس کی جینس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے, کیونکہ اب اس کی جینس جو ہے نا انوائرمنٹ از افیکٹنگ دا جینس. انوائرمنٹ میں بار بار جو بات کر رہی ہوں نا, انوائرمنٹ از افیکٹنگ, انوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں آپ کی ریڈیشنز آ جاتی ہیں, الٹرا وائلیٹ ریڈیشنز آ جاتی ہیں, پولوشن جو پولوٹنٹس ہیں, جو ٹاکسک افیکٹس ہیں لائٹ کے, سن لائٹ کے کہہ سکتے ہیں, ہم جو ڈرگز لے رہے ہیں ان کے تھرو ہماری جینس جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو جینیٹک ڈیزیزز کی سیویرٹی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ فیکٹر ہو فصلوں پہ جو پیسٹیسائڈز چلتے ہیں, جو کیمیکل سے ایک سال میں 2-3 فصلیں, یا سیب آ گئے ان پہ آپ کچھ چیز لگا کے اس کو. نہیں سر, ہمارے جینز نہیں ہے, پلانٹس کے بھی جینز ہیں. اگر یہ پیسٹیسائڈز ہیں تو پہلے پلانٹس کو افیکٹ ہوگا, پھر وہ ہم کھائیں گے, پھر ہمیں آٹومیٹکلی ہمیں افیکٹ ہوگا. تو ڈائٹ از دا میجر فیکٹر جو ہمارے جینز کو افیکٹ کر رہا ہے, اور یہ ایسا سیویئر افیکٹ کر رہا ہے کہ ہماری جینز بیسکلی نا ٹرن آن ہوتی ہیں, پھر ٹرن آف ہوتی ہے. جین ایکسپریشن کہتے ہیں اسے, جس کی وجہ سے پروٹین بنتی ہے اور پھر وہ پروٹین ہماری باڈی میں فنکشن کرتا ہے. اب وہ جین ایکسپریشن ٹرن آن ہونا ہے, ٹرن آف ہونا ہے, اور یہ آن اور آف جو ہے یہ انوائرمنٹل فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل کہ اگر ہم نے کوئی ڈرگ لے لی ہے اور ڈرگ وہ لینی ہے کیونکہ ہماری باڈی میں کوئی ایسا ایب نارمل افیکٹ آیا ہوا ہے, اب اس ڈرگ کا ہماری جین پہ افیکٹ آ رہا ہے, کوئی بھی جین پہ, جیسے ہمارا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو رہا ہے, یا کوئی اور ایسی ہماری جو آرگن میں کوئی چینج آ رہا ہے, لیور انلارج ہو رہا ہے, یا ہم کوئی ایسی اڈیپٹیشن اپنا لیتے ہیں. کلائمیٹک چینج جو ہے, کلائمیٹک چینج ہمارے جینس پہ بہت افیکٹ کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری جینیٹک ڈیزیزز کو مزید سویئر کر رہا ہے, اور یہ آگے پاس ہو سکتی ہیں مزید جنریشنز میں. یہ ایسے پرماننٹ افیکٹ آ جاتا ہے, ہماری وہ ٹرن آن جین ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ پھر ہماری جنریشن میں آگے پاس ہو سکتی ہے. اب ہم جو بات کر رہے ہیں نا انہیریٹڈ ڈیزیزز جو خاندان سے آ رہی ہیں, یہ وہ ڈیزیزز ہیں جو انوائرمنٹل افیکٹ کی وجہ سے پیرنٹس میں آئیں. اب اس میں پیچھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا, لیکن وہ آگے کسی انوائرمنٹل افیکٹ کی وجہ سے ٹرن آن ہوئی اور وہ آگے پھر سیویرٹی چلے گی بچوں میں. آپ جیسے لوگ کتنے ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں, اس طرح کے ٹاپکس پہ جا کے پی ایچ ڈی کرتے ہیں؟ ہیں لوگ, ہمارا کنٹرول روم کہہ رہا ہے یہ ایک ہی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ اکیلی ہیں. مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ جب نا امی نے اگر کوئی مجھے سارٹ آف پنش دینی ہوتی تھی, امی کی میری بہت سپورٹ ہے, میرے مدر, میرے پیرنٹس ہیں, ہسبینڈ, اور سب کی بہت سپورٹ ہے, میرے بہن بھائی. اب امی نے جب مجھے پنش دینی ہوتی تھی تو مجھے کہتی تھی کل تو اسکول نہیں جائے گی. اور یہ میرے لیے بہت بڑا تھریٹ ہوتا تھا
کہ میں وہ کام فٹافٹ کر لوں تاکہ میں پھر اسکول جا تو ہم تو بہانے کر کر کے کبھی پیٹ کا درد, کبھی سر کا درد, کبھی بخار, کبھی نزلہ زکام. اور نہیں یہ میرے اور میں نے اسپیشلی جب یہ چیپٹر پڑھا تھا نا جینز, ڈی این اے اینڈ جینز, مجھے بہت زیادہ فیسینیشن ہو گئی تھی, بہت زیادہ کیوروسٹی ہو گئی تھی. اچھا اس وقت جو ینگسٹرز اگر ہمارا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے انسپائر ہو رہے ہیں, آپ کی شخصیت سے انسپائر ہو رہے ہیں, ان کو آپ کیا تھوڑا گائیڈ کریں گی کہ میٹرک کے بعد, ایف ایس سی کے بعد, او اے لیولز کے بعد کس طرح کے سبجیکٹس لیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا کس طرف کو جانا ہے, مطلب ماسٹرز کس میں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اور پاکستان کی درسگاہوں میں یہاں پہ اس طرح کے ڈسپلن پہ ڈگریز موٹیویشن ہونی چاہیے. آج کل کے بچے اب تھوڑے ذرا انڈیپینڈنٹ ہیں, تھوڑا مطلب پیرنٹس کے ساتھ آرگیو کر کے اپنی مرضی سے سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کر ہی لیتے ہیں. پیرنٹس کے مائنڈ میں وہی ہے ڈاکٹرز اور انجینئرس, ٹھیک ہے. نہیں پھر اس کے بعد ایم بی اے بھی آ گیا تھا, پھر اب آئی ٹی بھی آ گیا تھا. وہ پھر ان کے سبجیکٹ وہ آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا میرٹ کتنا بن رہا ہے. تو پھر پیرنٹس ایگزیکٹلی اس طرف, اگر کوئی بینکر پیرنٹ ہے تو وہ یہی پریفر کرے گا کہ اگر میں اتنی فیلڈ میں آگے چلا گئی تو میرا بیٹا بھی اس طرف آ جائے. کوئی لائر ہے تو وہ, ہاں کوئی لائر ہے, میں مدر از اے لائر. اچھا تو انہوں نے آپ کو لائر نہیں بنایا؟ نہیں انہوں نے نہیں بنایا, لیکن انہوں نے ہمیں اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیا کہ ہم بہت اچھا سوچا اور اپنی اپنی فیلڈ جو ہے انڈیپینڈنٹلی ہم نے چوز کی. ینگ اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو میں یہ گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں, یہ ویسے انٹرسٹ کا ہوتا ہے, اگر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس انٹرسٹ کو, موسٹلی جو فیمیل ہیں وہ چوز کرتی ہیں کہ ہم ایم بی بی ایس کریں, اور اس لیے وہ پری میڈیکل لیتی ہیں ایف ایس سی میں. اور پری میڈیکل میں اگر انفارچونیٹ ہیں, انفارچونیٹلی ان کا نہیں ہوتا, تو وہ چوز کریں دوسری سائنس فیلڈس کو. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے سبجیکٹس ہیں اور یونیورسٹیز میں بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن انڈسٹریز کم ہیں, لیبارٹریز کم ہیں جہاں پہ یہ ریسرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ 50 مائکرو بایولوجسٹ پروڈیوس کر رہی ہے, تو ہماری آپ سوچیں ایک یونیورسٹی کی بھی میں بات کر رہی ہوں, تو ہمارے پاکستان میں کتنی انڈسٹریز ہیں, اور اس انڈسٹریز میں 1-2 مائکرو بایولوجسٹ ہوتے ہیں, وہ ان 50 میں سے کن کن کو لے گا؟ تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے, ایسے ریسرچرس کے لیے ہم نے اسٹارٹ اپ پلان بلڈ اپ کرنا شروع کیا ہے, اسمال بزنس پلان, بیکاز آئی ایم ورکنگ ایز اے بایو انٹرپرینور آلسو. ہم ان اسٹوڈنٹس کو, ینگ ریسرچرس کو, ان کا مائنڈ ایسا بناتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے نا کاروبار کرنا, تو آپ اس فیلڈ میں کاروبار کیسے چلا سکتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے وہ, جیسے فار ایگزامپل میں نے ایز اے وومن انٹرپرینورشپ ون کیا تھا 2019 میں. اس میں ہم نے ایک ایپ ڈیزائن کی تھی ٹو ہارمونل بیلنس کی, کہ ہماری باڈی کا ہارمونس کیسے بیلنس کیا جائے. ہماری ہر ایک کی باڈی کا ایک تھرموسٹیٹ ہے, اس تھرموسٹیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ایپ ڈیزائن کی تھی along with a biosensor. بایوسینسر یہ تھا کہ وہ آپ کے ہارمونس کو جو ایب نارملٹی کی طرف جا رہے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرے, تاکہ آپ کا ہارمون بیلنس ہو جائے. اچھا, یہ ایک عام سی بات ہے سر. لیکن اس کے کیا, یہ تو کسی بلڈ ٹیسٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہاں, لیکن ہمارے اب کچھ ایسی بایوسینسر ڈیوائسز آ گئی ہیں, جیسے چپس ہیں, وہ اگر آپ جیسے وہ آپ گلوکوز سینسنگ ڈیوائس ہے جس سے آپ گلوکوز کا ٹیسٹ لیتے ہیں, تو سارٹ آف دس ڈیوائس یہ ابھی بھی پائپ لائن میں ہے, اس کو ہم ابھی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور یہ تبھی بنے گی جب اس کے بعد پھر وہ ایپ ڈیزائن ہوگی اور وہ پھر لانچ ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر سبین آپ سے کچھ پوچھ, ڈاکٹر سبین میں آج بتانا چاہوں گا کہ مائکرو بایولوجی اور جینیٹکس کے اندر ہے نا, تو وہ کیا آپ کچھ ہمیں کچھ نیا کچھ نالج اپنا شیئر کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر توثیق نے مجھ سے سوال کیے, لیکن میں ڈاکٹر ہما پہ یہ سوال شفٹ کروں گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ویری انٹرسٹنگ, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے اور آ رہا ہے, اور خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے انٹرسٹنگ ڈسپلنس کی طرف آپ جیسے لوگ ہیں, جو کہ آج ہم نے سمت کے سیکشن میں بات کی ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, کہ زندگی کے مسائل کو, تو میرا خیال ہے اپنے کریئر کو بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ ہم وہی 250-300 جو کیریئرز ہیں کہ جی اچھا میں نے شیف بننا ہے, اچھا میں نے بزنس کرنا ہے, میں نے رینٹ کار کا بزنس کرنا ہے, یا میں نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, اس سے ہٹ کے ڈفرینٹ سوچیں. تو دیکھیں
آپ کے پاس کتنی پاسبلٹیز ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ خود تو وہ اس فیلڈ میں ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہے کہ وہ یہ اپرچونیٹیز باقی ینگسٹرس کو بھی پرووائڈ کریں تاکہ وہ بھی اس فیلڈ کی طرف آئیں, تاکہ ہم ان اسپیسیفک فیلڈ سے نکل کے جو کہ وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں لیکن نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا بھی ضروری ہے. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے جس طرح بات کی کہ ہمارے اگر اتنے مائکرو بایولوجسٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو اب ان کو سوچنا ہے کہ انہوں نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے. میں ایک جگہ پڑھاتی تھی, وہاں پہ اسپورٹس سائنس اسٹڈی تھی, تو اسپورٹس سائنس اسپورٹس کے بچے اتنا نہیں امپورٹنس دیتے کیونکہ ان کی باڈی کو تھوڑا سا نا انہوں نے اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے ایک ایتھلیٹ نے, تو دے ہیو ٹو لرن کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان دیئر باڈی. اس کے لیے ہم انہیں تھوڑا بایو کیمسٹری پڑھاتے ہیں, تو وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تھے. تو ان کو پتہ ہے انہوں نے کھیلنا ہے, تو وہ کیوں یہ سائنس پڑھیں. اب میں ان کو پڑھا رہی ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ یہ کرتے ہیں, پروٹینز یہ کرتے ہیں. وہ یہ تو آپ کا بچپن کا مشغلہ ہے نا, لوگوں کو ڈاکٹر بنانا. تو جیسے آپ ہمیں ڈاکٹر بنا رہی ہیں ان کو بھی آپ بنا رہی تھی. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ تو پھر ان کو میں نے ایک چھوٹی سی ایڈوائس کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ نہ سنو. انہوں نے ایکچولی کہہ دیا تھا کہ میم جو ہے نا جو پڑھا رہی ہیں سر سے گزر رہا ہے. اور ان کے ہیڈ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ بچے جو ہیں یہ ایتھلیٹ ہیں, فزیکل ایتھلیٹ ہیں, ان کو جو بھی آپ پڑھائیں گی ان کے سر سے ہی گزرے گا. میں نے ڈائریکٹ ان کو یہ کہہ دیا, میں نے کہا وہ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے دماغ ہی نہیں ہے. تو واقعی آپ لوگوں کے دماغ نہیں ہے. تو بات بڑی کلک ہوئی, نہیں میڈم ایسی بات نہیں ہے. تو پھر اس چھوٹی سی چیز کو سمجھنے میں کیا ایشو ہے, آپ کو یہ تو پتہ نا آپ کے. ہاں, تو یہ چیز میں نے پھر ان کو ڈفرینٹ طریقے سے پھر پڑھانے کی کوشش کی. کوئی سارے طریقے اپنائیں گے لیکن اپنا لیکچر پورا کریں گے, ڈاکٹر بنائیں گے سب کو. یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ تم دونوں بہت اچھے ہو, تم نے فوراً ہی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دیا. اگر تم یہ کہتے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر میں تمہیں کہتی کہ آپ کے دماغ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت لطف آیا, آل دی بیسٹ. اور آپ جو جس طرح کا کام کر رہی ہیں, خاص طور پہ یہ جو موروثی بیماریاں ہیں کیونکہ ہمارے ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ اس حوالے سے کام ہو. جی, ایک چھوٹی سی ایڈوائس میں دینا چاہوں گی ان کنسنگینٹی کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو کزن میرجز کر لی, ٹھیک ہے, اب چھوٹی سی ایڈوائس یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی میں ایک ڈیزیز رن ہو رہی ہے اینڈ دے آر اویئر آف, اور اس چیز کو پھر وہ پری نیٹل ڈائگنوسس کروائیں اور اس کی جینیٹک کاؤنسلنگ کروائیں. ان کو دے مسٹ گو فار دیٹ, کیونکہ آج کل کے ہر بچہ ایجوکیٹڈ ہے اور اس چیز کی طرف بڑھ ہے. اگر آپ کنسنجینیس میرجز کو نہیں چھوڑ سکتے تو پلیز آپ اپنے آف اسپرنگ کا پری نیٹل ڈائگنوسس کرائیں. اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں, اسکریننگ ٹیسٹ ہیں, الٹرا ساؤنڈ کے تھرو بھی پتہ چل جاتی ہیں اب نارمیلٹیز. تو اس چیز کو فوکس کریں اور اس کو ضائع نہ کرنے دیں, کیونکہ میں نے ان پیشنٹس کو بھی دیکھا ہے جن کے بچوں کی بہت زیادہ سیویرٹی ہو جاتی ہے جینیٹک ڈیزیزز میں. اور کچھ تو ایسے پیشنٹس آتے ہیں ان کی سیکس ڈٹرمن نہیں ہو رہی ہوتی, وہ پھر آپ کو آج کل بھی پتہ ہے یہ ایشو بہت بڑھ گیا ہوا ہے. یہ سیکس ڈٹرمنیشن کا ایشو آف اسپرنگس میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے. تو یہ پیرنٹس جو ہے نا یہ رسپانسبل ہیں اس چیز کے. اگر انہوں نے کنسنجینیس میرجز میں جانا ہے تو وہ پری نیٹل ڈائگنوسس کو مسٹ فالو کریں. بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. سبین, وقت ہے کہ اب ہم اجازت چاہیں اپنے ناظرین سے. بالکل جی, اور آپ نے اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے ہمیں, اور جیسے عبدالصمد صاحب کے سیگمنٹ میں بھی ہم نے بات کی کہ آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے ان ایکٹیویٹیز سے کیا سیکھا, رائزنگ پاکستان میں آپ نے آج کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ جو فرمائش آتی ہیں کہ اس ہوسٹ کو آپ زیادہ بلائیں, سیگمنٹ ہوسٹ کو, یہ سیگمنٹ زیادہ ہونا چاہیے, یہ سیگمنٹ, وہ فیڈ بیک بھی آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.